will have consequences far beyond the borders. This is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right. جنوبی ایشیا کے دو روایتی حلیف ممالک پاکستان اور انڈیا کے درمیان ان دنوں ایک بار پھر کشیدگی عروج پر ہے، اور یہ کشیدگی اس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ کسی بھی لمحے کوئی بڑی آگ بھڑک سکتی ہے۔ اس کشیدگی کا تازہ واقعہ جو سبب بنا ہے وہ پہلگام میں سیاحوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اس دہشت گردی کے واقعے میں 26 کے قریب سیاح ہلاک ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ کشمیر میں ایک پہلگام ایک سیاحتی مقام ہے، لیکن یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا۔ اس مقام پر اس سے قبل بھی کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے تو غیر ملکی اغوا ہوئے اور قتل بھی ہو چکے ہیں۔ یہ ایک اکثریتی مسلم علاقہ ہے، اور ان کا یقیناً بھارتی پالیسیوں سے شدید اختلاف ہے۔ یہ کشمیریوں کا کوئی نیا بیانیہ بھی نہیں ہے۔ وہ کشمیر کے معاملے پر بھارتی پالیسیوں کو تسلیم کرنے کو آج سے نہیں 5 صدی سے بدے ہیں کہ ہم بھارتی پالیسی کو نہیں مانتے۔ یقیناً وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق علیحدگی چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں، جو انہیں نہیں دیا جا رہا۔ یہ ایک بدقسمتی ہے اس خطے کی کہ بھارت اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے خطے کو ہر وقت ایک جہنم کی طرح دہکائے رکھتا ہے۔ پہلگام واقعہ کے بعد یقیناً پاکستان کو اس چیز کا اندازہ تھا اور ہے اور رہے گا، کیونکہ مودی سرکار نے ہمیشہ ہی اپنی مقامی سیاست کے پس منظر میں کوئی ایسا ہی پلان تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کئی واقعات ہوئے، جب بھی الیکشن کا موقع آتا ہے یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا موقع آتا ہے، مقبوضہ کشمیر میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کے رد عمل میں وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ پٹھان کوٹ میں جو کچھ ہوا اس کا رد عمل بھی اس نے پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی اور ایک اسٹرائک بھی کی، جس کا اسے خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اب بھی پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور خطے میں نئی جنگ کا اعلان بھی کسی حد تک ہو چکا ہے، لیکن مودی سرکار کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ خطہ 2 ایٹمی ممالک کے درمیان ہے۔ یہاں تیسرا ایک ایٹمی ملک چین بھی موجود ہے۔ چین کے ساتھ بھی بھارتی رویہ جو ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت خود کو خطے کا تھاندار بنانا چاہتا ہے، اور اس سے یہ شے یقیناً عالمی طاقتوں کی شے پر ملتی ہے۔ امریکہ کی دوغلی پالیسیاں، یورپی ممالک کی دوغلی پالیسیاں اسے شے دیتی ہیں کہ وہ خطے میں ایک طرح کا بدماش بنا رہے، کرائے کا بدماش بنا رہے۔ تو یہی رویہ وہ پاکستان سے بھی روا رکھتا ہے، لیکن پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی طاقت ہے، اسے اس سے قبل دھچکا پہنچا چکا ہے۔ ابھی نندن کے ساتھ جو کچھ ہوا اور اس وقت جو اس کی سبکی ہوئی، یہ مودی سرکار کو پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اب وہ جو گیدڑ ببکیاں مار رہا ہے، یقیناً یہ اس کی نااہلی ہے، اس کی سیکورٹی کی نااہلی ہے کہ اس خطے میں سیاح ایک جہاں پہنچے تھے، جہاں موجود تھے، وہ ایک ہائکنگ ٹریک ہے جہاں اسلحہ بارود تو لے جانا کجا سیاح کہتے ہیں، وہاں آسانی سے سامان اپنا ٹورزم کا وہ پہنچانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو خیر اس حوالے سے مودی کی جو پلاننگ تھی وہ بے نقاب ہو چکی ہے، لام تراشی بے نقاب ہو چکی ہے۔ اس کے اپنے ہی علاقے، اپنے ہی بھارت کے تجزیہ نگار اس چیز کو مان رہے ہیں کہ یہ سب فالس فلیگ آپریشن تھا جو مودی سرکار نے ماضی کی طرح چاہا ہے۔ اب پاکستان پر اس نے جو حملہ کیا ہے وہ ہے سندھ معاہدے کو معطل کرنے کا۔ تو وہ معطل تو کر سکتا ہے لیکن منسوخ نہیں کر سکتا، پریشرائز کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک عالمی معاہدہ ہے، یہ اس میں بین الاقوامی ٹریٹی موجود ہے، تو یہ آسان نہیں ہے، یہ پریشر ٹیکٹس ہیں۔ دوسری طرف اگر پاکستان آزاد کشمیر میں کہیں اسٹرائک کرتا ہے تو اسے یقیناً اس کا جواب ملے گا، جو اس سے پہلے مل چکا ہے۔ ہماری ایئر فورس ہو یا ہماری افواج پاکستان بری افواج ہو، سب الرٹ ہیں۔ بلکہ ابھی جو اجلاس ہوئے ہیں اس میں یہ بات طے کر دی گیا ہے کہ ان بھارت کے کسی بھی جارحانہ عمل کا اس کو دگنا جواب دیا جائے۔ ہمیں امید ہے کہ مودی سرکار ہوش سے نخل لے گی، ہوش کے نخل لے گی، اور وہ خطے کو یوں نہیں بھڑکائے گی جس طرح اس نے بھڑکانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ایسا جب واقع ہوتا ہے تو حکومتوں پر پریشر آ جاتا ہے۔ مودی سرکار پر بھی اس وقت سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ تمہاری سیکورٹی کہاں تھی، تمہاری ایجنسیاں کہاں تھیں، تم نے اس علاقے کا وزٹ بھی کرنا تھا، تو اب وہ وزٹ منسوخ کر کے سعودیہ کیوں چلے گئے، اور 6 ماہ بعد پھر کہیں کوئی الیکشن آنے والے ہیں۔ یہ ان کڑیوں کو جب ملاتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہی ہے جو اس کے اب گلے پڑ چکے ہیں۔ مودی نے تھریٹ دیے ہیں جتنے بھی دیے ہیں، یقیناً ہمارے پالیسی بھی سوئے ہوئی ہیں، اور بھارت اس مغالطے پہ بھی نہ رہے کہ کہیں سے کوئی پاکستان کی عوام افواج پاکستان کے ساتھ نہیں ہوگی، کچھ بھی ہوگا۔ ہم خیبر سے مہران تک ہر جگہ ایک سی سوئی پلائی دیوار ہیں۔ ہمارا انڈیا کے معاملے پر ایک ہی بیانیہ ہے جو اسے نظر آئے گا اگر اس نے کہیں کوئی مس ایڈونچر کیا۔ اس سے قبل جو بات اہم ہے وہ ہے عالمی طاقتوں کے لیے جن کا رویہ دوغلا ہے، ہمیشہ رہا ہے۔ کشمیر کے معاملے میں انہوں نے جو وعدے کر رکھے ہیں وہ بھی بالکل ہی کاغذی ثابت ہو رہے ہیں۔ مودی ان کے بیانات کو یا عہد و پیمان کو جوتی کی نوک پہ بھی نہیں رکھتا۔ یہ خوفناک صورتحال ہے۔ اس وقت جو آپ کو جو چیز میں سنانے جا رہا ہوں وہ ہے عمران خان کا اقوام متحدہ کا خطاب۔
وہ ان دنوں وائرل ہو چکا ہے۔ اس خطاب میں عمران خان نے بہت ہی کیٹیگوریکلی عالمی طاقتوں کو بتایا تھا کہ ہم لڑیں گے، اور اس کے دو خطوں کے درمیان یہ لڑائی کوئی دو خطوں کے درمیان رہیں گی، اس کے اثرات خطے سے باہر بھی پھیلیں گے، اور انہوں نے سمجھایا تھا کہ اسے عالمی طاقتوں کو، قوم متحدہ کو، سب کو بتایا تھا کہ یہ کوئی کسی مغالطے میں کوئی نہ رہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کام کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اگر انڈیا نے یا کسی اور نے مس ایڈونچر کیا تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یہ بہرحال کلپ بہت ہی دلچسپ ہے، آئیے سنتے ہیں اور انڈیا کو بھی پیغام دیتے ہیں کہ کیا ہوا اس وقت عمران خان میں تو کوئی حکومت بھی ہے تو وہ اسے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ جواب دے گی بیانیہ، اور اسے اٹینڈ کرے گی۔ اس خطاب کو، یہ اسپیچ کو، قومی اسپیچ میں، یہ پاکستان کا بیانیہ ہے، کسی فرد واحد کا نہیں، یہ پاکستان کا بیانیہ ہے۔ پاکستان کا اصل بیانیہ یہی ہے، چیز ہے کہ آج کی حکومت کمزور بیساکھیوں پہ ہونے کی وجہ سے اس اسٹینڈ لینے کے قابل تو نہیں ہے، نہ ہی اسے کوئی ٹھوس بیان اس کے پاس ہے۔ تاہم انڈیا کے حوالے سے پاکستان ہی ایک ہے۔ ہمارا موجودہ رجیم کیا پالیسی فائنل کرتا ہے، اس کی خط و خال تو جلد سامنے آ جائیں گے، لیکن یہ جو عمران خان سے پیچھے بنیادی طور یہ پاکستان کا بیانیہ ہے، پاکستانی عوام کا بیانیہ ہے۔ یہ سنتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں۔ And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry that where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. This is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days.